موضوع الدرس في إثبات الرسالة والرد على المكذبين المشركين، سورة الزمر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الزمر کی آیات ہیں ارشاد فرماتے انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، تحقیق ہم نے اتاری آپ پر کتاب لوگوں کے لیے ٹھیک ٹھیک. ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں بھی اللہ نے قرآن کے بارے میں ذکر فرمایا ہے تو اسی ضمن میں اس بات رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، یعنی جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اتارا تو ثابت ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے نبی. آپ کی نبوت و رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آپ پہ قرآن اتارا. اسی لیے قرآن کئی مقامات پہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون، اور کہیں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہیں فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید. جیسے یہاں پر میں انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، تحقیق ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے. کیا معنی؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے سچ کے ساتھ اللہ نے قرآن اتارا ہے. یاد رکھو قرآن سب سے اشرف الکتب ہے، اور اسی طرح میرے مدنی محمد مصطفیٰ اشرف الرسل ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اسی کا اندازہ کریں کہ اشرف الزمان، اشرف المکان، اشرف الکتاب،
علی اشرف الرسل، کہ کتنی عظمتیں ہیں کہ بے اعتبار زمانے کے سب سے اعلیٰ زمانے میں قرآن اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے اعتبار زمانے کے بھی اشرف۔ اور اللہ نے جہاں قرآن اتارا وہ سرزمین مکہ مکرمہ غار حرا ہے، اور یہ زمین جو ہے، یہ مقام جو ہے ساری کائنات میں اعلیٰ اور کائنات میں اشرف ہے۔ اور جس پیغمبر پہ اللہ نے کتاب اتاری وہ پیغمبر بھی تمام انبیاء سے اشرف ہے اور تمام انبیاء سے زیادہ شان والا ہے۔ اور اللہ نے جو کتاب اتاری وہ کتاب بھی اشرف ہے، وہ کتاب بھی اکمل ہے، وہ کتاب بھی مکمل ہے، وہ کتاب بھی جامع اور مانع ہے۔ ہر دور میں کتابیں آئیں برحق تھیں، لیکن تمام کتابوں کا ناسخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اب اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور حضور کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حق کے ساتھ قرآن اتارا اور ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اتارا، لیکن اس سے ہدایت کون اٹھاتے ہیں؟ جو ڈرنے والے۔ جیسے فرماتی ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ورنہ قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو ڈرنے والے۔ اس لیے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، تو جمی مخلوق انسان ہے یا جن، فمن اہتدی فلنفسہ، اب جس نے ہدایت اختیار کی اسی کے لیے ہے، یعنی ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، بھلا اسی کا ہوگا، کامیابی اسی کی ہوگی۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو گیا، جو بھٹک گیا راستے سے، اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان پہ نگران نہیں ہیں، آپ ان پر محافظ نہیں ہیں کہ ان کو زبردستی پکڑ کے جنت کی طرف لے آئیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا قرآن پہنچا دیں، اللہ کی توحید پہنچا دیں، اللہ کا دین پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے مدنی جو ہم نے آپ پر اتارا ہے آپ آگے پہنچا دیں، آپ کے ذمے پہنچانا ہے۔ کوئی ایمان لے آئے گا تو اس کا بھلا ہے، اور جو کفر کرے گا تو اس کا وبال اور اس کی گمراہی اور اس کا عذاب اسی پہ ہوگا۔ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی اسلام میں لے آئیں، آپ کے ذمے دین پہنچانا ہے اور آپ نے پہنچا دیا، یعنی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے عرفات کے میدان میں اللہ سب آنے والوں کو نصیب فرمائے، اللہ سب کو صحیح معنی میں ادب سے حاضری نصیب فرما دے، اور قبول بھی فرما لے، منظور بھی فرما لے، اور اس دن کے برکات و ثمرات سے سب کے دامن اور جھولیاں بھر دے۔ عرفات کے میدان میں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا لوگوں بتلاؤ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ ہے، مانا ہوتا ہے کہ لوگ توجہ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، اچھی طرح میری بات کو سنیں اور سمجھیں، اور اس دن کی اور اس بات کی عظمت کو پہچانیں۔ ورنہ حضور جانتے ہیں کہ حج ہے، سارے حج پہ آئے ہوئے ہیں، اس میں کس کو کیا غلطی ہو سکتی۔ فرمایا ایو شہر ھذا، اب آگے ادب ہے صحابہ کا، حالانکہ صحابہ جانتے ہیں، کہتے تھے جی ذی الحجہ ہے، لیکن نہیں، ادب یہ نہیں ہوتا۔ ادب فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ کیوں؟ سمجھ گئے صحابہ کی کوئی بات ہے، ورنہ یہ بات کو پوچھنے والی نہیں ہے کہ کون سا مہینہ ہے، مہینہ ذی الحج ہے۔ فرمایا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟
یہ کون سا دن ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو کہ آج اللہ نے دین کامل کر دیا ہے، اللہ کی نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، اللہ نے قیامت تک اپنا دین اسلام پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے۔ اور دیکھو آج جو دنیا دیکھا ہے نا، آج کل آپ وائٹ اور بلیک کا کتنا چکر چل رہا ہے، وہ کالا کامیاب ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ تو 1400 سال میرے مدنی پاک نے پہلے پیغام دیا تھا اور لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اس خطبۃ حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، خبردار کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، لا لأحمر علی اسود، نہ کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت ہے، فضیلت اس کے لیے ہے جو زیادہ متقی ہوگا اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ سارے خطبے کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتلاؤ، اللہ نے جو مجھ پہ دین اتارا، جو قرآن اتارا، جو شریعت اتاری، یہ بتلائیں کہ میں نے وہ دین تم کو پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچا دیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا بلغت الرسالۃ وادیت الامانہ، محمد مصطفیٰ آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے فریضہ رسالت ادا کر دیا۔ حضور نے اپنی انگلی مبارک کھڑی کی اور کہا اللہم فاشہد علی ہل بلغت، اللہم فاشہد علی ہل بلغت، میرا اللہ گواہ ہو جائے یہ تیرا 1.5 لاکھ بندے اور ساری کائنات سے افضل بندے، ساری کائنات میں افضل ایمان والے، یہ تیرے مدنی کے پروانے، یہ تیری توحید کے دیوانے، یہ احرام باندھ کے تیرے اس میدان میں کھڑے ہو کے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا، میرا اللہ تو گواہ ہو جا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی وما انت علیہم وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پہ نگران نہیں ہیں، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں، آپ نے دین پہنچا دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اس قرآن کی آیت کا فرمان کا تقاضا یہ ہے علماء کے ذمے ہے کہ حق بات پہنچا دیں، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ہم اس کو منوائیں، آپ دین پہنچائیں، دین پہنچانے میں نہ ڈریں، دین پہنچانے میں جان جاتی ہے تو جائے، مار کھانی پڑتی ہے تو کھائیں، لوگ وہابی کہتے ہیں تو کہیں، لوگ برا کہتے ہیں تو کہیں، آپ دین پہنچائیں، نہ مانے۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے پیغمبر بھی آئیں گے جن کے ساتھ 3-4 مسلمان ہوں گے، اور حضور نے فرمایا ایسے بھی اللہ کے نبی ہوں گے جن کے ساتھ 1-2 آدمی مسلمان ہوں گے۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کی ہر بات مانی جائے، آپ کو نگران ہے، آپ اللہ کا دین پہنچاتے رہیں، آپ سمجھاتے رہیں کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شریعت ہے، یہ خلاف شریعت ہے، کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وما انت علیہم بوکیل۔ آگے فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں میرا بدنی اللہ ہی کی ذات ہے، یتوفی الانفس، جو نفس کو پورا پورا نکال لیتی ہے، حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی 2 دفعہ روح کا نکالا جانا، ایک تو مستقل نکال کے پھر نہ لوٹے، اس کا معنی موت ہے، اور کبھی نکالا جاتا ہے ظاہراً ادراک نہیں ہوتا،
شعور نہیں ہوتا، حس نہیں ہوتی، لیکن جان برقرار ہوتی ہے جیسے نیند کی حالت میں۔ حالانکہ نیند کو بھی تو کہتے ہیں نا نوم عقل موت، کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ کیا مانا اس میں بھی بندے کو کوئی پتہ نہیں، ادراک نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، ساتھ کچھ ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، کسی نے کوئی بات کہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی باہر بارش ہو گئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ پورا پورا روح نکال لیتے ہیں اور پھر اس کا نکالنے کے بعد نہیں لوٹائیں گے مگر قیامت والے دن، یاد رکھیں۔ یعنی یہ دو کیفیت ہے، جو نیند میں ہیں ابھی زندہ ہیں ابھی دن باقی، اس کی روح جو ہے لوٹا دی جاتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب روح نکال لی جاتی ہے، اخراج روح من الجسد، روح کا جسد سے نکل جانا جو ہے یہ موت ہے، یاد رکھیں۔ آج کل بڑے جھگڑے ہیں نا، موت پہ بھی جھگڑے ہیں، حیات پہ بھی جھگڑے ہیں، مرنے کے بعد سما پہ بھی جھگڑے ہیں، حیات انبیاء پہ بھی جھگڑے ہیں۔ امت مسلمہ کو اللہ جانے کوئی ایسی اللہ کی ناراضگی ہے کہ ایک ایک مسئلے پہ لڑائی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کسی بھی آپ اسلامی ملک میں چلے جائیں، کئی اسلامی جو باطل جماعتیں ہیں، جو گمراہ جماعتیں ہیں، ان کو تو چھوڑیں نا آپ، مثلا قادیانی ہے، ٹھیک ہے، کافر ہے۔ اچھا ابھی روافض ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، نواصب ہیں، چھوڑیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، نصرانی، ان کو تو چھوڑو نا، وہ تو واضح ہے کہ بھئی باطل جماعتیں ہیں، ضال ہیں، مضل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہلانے والی جو جماعت ہے، اب اس کے دیکھیں کہ کتنے ٹکڑے بن گئے۔ یعنی سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ان کے اندر دشمن نے کتنی دراڑیں ڈال دی ہیں۔ بھی جب تم اہل سنت ہو، سنت مانا طریقہ محمد مصطفیٰ، تو اگر ہم اہل سنت ہیں، بڑا سے بڑا اختلاف ہو جائے لیکن کسی کے عقیدے پہ تو حملہ نہ کریں نا۔ اب دیکھو نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ صفین ہو گئی، جنگ ہو گئی دونوں کے درمیان۔ اور مختصراً یاد رکھو کہ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان جب شہید ہو گئے تو حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار حضرت معاویہ تھے، تو حضرت معاویہ نے مطالبہ کیا تھا کہ دم عثمان کا قصاص لیا جائے، کہ عثمان کے جو قاتل ہیں ان کو قتل کیا جائے، بدلہ لیا جائے، اور ایک جائز مطالبہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید ہوئے ہیں، قتل مظلومن، اپنے گھر میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں اور شہید ہوئے۔ خلیفہ برحق ہیں، ذی النورین ہیں، ذی حیا ہے، داماد محمد مصطفیٰ ہے، اور وہ شان والا بندہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں ہے، مدینے میں ہے، اور امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ تمام مدینے والوں نے کہا، انصار نے کہا، اوس نے کہا، خزرج نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیں حکم تو دیں، یہ باغی کتنے ہیں، 200-250 باغی ہیں، ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی مدینے میں۔ آپ کے پاس ایک منظم فوج ہے، طاقت ہے، آپ کی فتوحات جو ہیں قسطنطنیہ، اسپانیہ تک پہنچ چکی ہیں، ان 150-200 آدمی کی کیا طاقت ہے کہ مدینہ شریف میں آ کے ہلڑ کریں؟ آپ ہمیں ذرا حکم دیں۔ آپ نے فرمایا واللہ میں برداشت نہیں کر سکتا محمد کے شہر میں میں کسی کو قتل کرنے کا حکم دوں۔ کہا رحمت والا شہر ہے، یہ امن والا شہر ہے، یہ محمد مدنی کا شہر ہے، میں کیسے حکم دوں کسی کو کہ بھی اس کو قتل کر دو؟ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں تاریخ میں یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ میں نے مدینہ منورہ میں قتل کرنے کا، خون بہانے کا حکم دیا۔
بعض صحابہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا جی اگر آپ اتنے کمزور ہو گئے نا پھر خلافت چھوڑ دیں۔ ہم نے فرمایا وہ بھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ نے کہا وہ کیوں نہیں فرمایا؟ میں یہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں قمیض پہنائیں گے اور لوگ چاہیں گے تیری اس قمیض کو چھیننا، خبردار قمیض نہیں اتارنی۔ تو میں تو خلافت خود تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ حضرت حسین اور حسنین کریمین دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، پورے مدینے میں عجیب عالم ہو گیا ہے، یعنی صحابہ آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا خلیفہ ہے، خلیفہ راشد ہے، جامع قرآن ہے، حضور کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہے اور اتنا بڑا باحیا ہے اور وہ شان والا بندہ ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرو اللہ تجھے نہیں پکڑیں گے۔ حضرت علی نے پھر پیغام بھیجا کہ حضرت مہربانی کریں، ہمیں حکم دیں۔ فرمایا حضرت علی سے کہہ دو میں نے خواب دیکھا ہے، محمد مصطفیٰ میری انتظار میں ہے، میں نے آج شہید ہو جانا ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ بھی تو مسلمان تھے نا جو خود شہید ہو سکتا ہے، مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ ہم بھی مسلمان ہیں نا کہ مسجدوں کے اندر بم مار رہے ہیں، نمازیوں کو تباہ کر رہے ہیں، مدارس کو الٹا کر رہے ہیں، ہمارے حالات پر بھی نظر ڈالیں، قرآن پڑھتی ہوئی بچیوں کو بھسم کر رہے ہیں۔ یہ شان دیکھو، یہ شان ایمان ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی بات ہے، زندگی کبھی اللہ نے توفیق دی، بہرحال شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی نے فرمایا کہ معاویہ میرا ایمان ہے، حضرت عثمان مظلوم ہے، اس کے قاتلوں کا بھی مجھے پتا ہے، قاتل چھپے ہوئے نہیں ہیں، مجھے علم ہے، لیکن ابھی میری حکومت مستحکم نہیں ہوئی، ابھی مضبوط نہیں ہوئی، اور مدینے پر اس وقت باغی جو ہیں انہوں نے بڑی شرارت پھیلائی ہوئی ہے سبائی ٹولے نے، اس لیے ذرا مجھے پاؤں جمنے دو، سب سے پہلے میں عثمان کا بدلہ لوں گا۔ اب ان کو بھی پتا تھا کہ ہم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے اور ان کا اگر پاؤں جم گئے تو ہمارا سب سے پہلا دشمن تو علی ہوگا۔ انہوں نے پھر لڑایا، بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لڑائی ہو گئی، اور پتہ ہے اس لڑائی میں کیا ہوا ہے؟ اس لڑائی میں تقریباً 85,000 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تاریخ ہے، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، اس وقت سے جو ہم شہید ہو رہے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں لڑائی کا یہ عالم ہے۔ آخر حضرت معاویہ نے یہ بھی کہا، اس نے کہا کہ حضرت علی آپ ایسا کریں کہ آپ اگر ڈرتے ہیں بدلہ لینے سے آپ ایسا کریں بدلہ نہ لیں، لیکن ان کو مجھے اجازت دے دیں میں خود بدلہ لیتا ہوں، لیکن نہیں دی، لڑائی ہو گئی۔ اسی دوران میں روم کے بادشاہ کو موقع ملا، اطلاع ملی کہ مسلمان تو آپس میں لڑ رہے ہیں، آج مدینہ خالی ہے، مکہ خالی ہے۔ دشمن تمہیں اسی لیے لڑاتا ہے نا کہ تم لڑتے رہو، مرتے رہو، اسلام کمزور ہوتا ہے، تمہاری قوتیں آپس میں برسرے پیکار ہو جائیں۔ کبھی نماز پہ جھگڑا ہے، کبھی حضور کے نور بشر پہ جھگڑا ہے، کبھی علم الغیب پہ جھگڑا ہے، کبھی حاضر ناظر پہ جھگڑا ہے، کبھی میلاد منانے پہ جھگڑا ہے، کبھی کھڑے ہونے پہ جھگڑا ہے، کبھی ہاتھ باندھنے پہ جھگڑا ہے۔ ایمان سے کہو صحابہ کے زمانے میں بھی کوئی جھگڑا ہوا؟ یعنی اب آپ کو دین سمجھ آیا ہے۔
صحابہ نے 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. ایک جگہ بھی کبھی حاضر نادر کا جھگڑا ہوا, علم غیب کا جھگڑا ہوا؟ آخر ٹھنڈے دل سے سوچے نا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ سارے جھگڑے ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے تھے. اس رومی بادشاہ کو اطلاع ملی کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, مدینہ بھی خالی ہے, مکہ بھی خالی ہے. اس نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ تیاری کرو اور اچانک حملہ کر دو, مدینے میں بھی قبضہ کر لو, مکے پہ بھی قبضہ کر لو. یہ لڑتے رہیں گے چونکہ شام کوفے میں اس طرف لڑائی ہو رہی ہے, یہ پورا علاقہ خالی ہے. ادھر جو اصل دار الخلافہ اور دار الاسلام ہے ہم قبضہ کر لیتے ہیں. جب اس نے اپنی فوجوں کو تیار کیا تو حضرت معاویہ کو بھی پتہ لگا کہ روم تو حملہ کرنے والا ہے. تو حضرت معاویہ نے رومی بادشاہ کو خط لکھا. میں بتانا یہ چاہتا تھا مسلمانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن نیتیں اور ضمیر پاک ہونے چاہیے. حضرت معاویہ نے پتہ کیا خط لکھا؟ اس نے لکھا کہ اے قلب روم, یعنی روم کے کتے, مجھے پتہ لگا ہے کہ تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہو. اگر تم نے مدینے پہ حملہ کرنے کی جرت کی, خدا کی قسم علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا. تم ہمارے جھگڑے سے فائدہ اٹھانا چاہتے, ہم تو بھائی ہیں. جھگڑا ہو گیا تو ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت علی جب تیرے مقابلے پہ نکلے گا نا اس کا پہلا سپاہی میں ہوں گا. حضرت علی نے اس کو خط لکھا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم مکے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہو, خدا کی قسم اگر معاویہ نے تیرا مقابلہ کیا تو علی پہلا سپاہی ہوگا. اس طرح ہوتا ہے ایمان. مسلمان بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, اجتہاد ہے, خطا اجتہادی ہے. حق حضرت علی کے ساتھ تھا, حضرت معاویہ سے خطا ہوئی ہے, لیکن مجتہد تھے. مجتہد کی خطا جو ہے وہ بھی معذور ہوتا ہے, وہ معذور تو نہیں ہوتا, گناہگار تو نہیں ہوتا. یہ تو ہم ہیں نا کہ لڑائیاں ایسی ہیں کہ مسجدیں بھی الگ ہیں, عیدیں بھی الگ ہیں, جمعہ بھی الگ ہے, اب تو ماشاءاللہ کپڑے بھی الگ ہیں, رنگ بھی الگ ہے. حج میں آئے ہوئے سب پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک. ایک کہے گا اچھا دیکھو یہ میلاد نہیں مناتا ہے, وہاں بھی ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے, کافر ہے. اور مکے مدینے کے امام ہو یہ تو پکے وہ وہاں بھی نجدی ہیں, ان کے پیچھے کہاں نماز ہوتی ہے؟ جن کی مکے مدینے میں بھی نماز نہ ہو, ایمان سے کہو کس ملک میں ہوتی ہے پھر؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ موت و حیات میں بھی جھگڑے, حالانکہ جھگڑے کی بات چھوڑ دو. جیسے حیات ایک چیز ہے, موت بھی ایک چیز ہے. موت بمعنی عدم نہیں ہوتا, یہی بنیاد ہے جھگڑے کی. جو سمجھتے ہیں نا مر گیا خلا مر گیا, اور موت بھی ایک چیز ہے. اس لیے قرآن کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات, وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی. تو نہ ہونے کو بھی کوئی پیدا کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اہل الجنت اذا دخلوا الجنت واہل النار اذا دخلوا النار فیؤتی بکبش. حضور نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, موت کو ایک میندھے کی شکل میں لایا جائے گا, ان سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ فرمائے کہ لوگوں دیکھ لو آج موت کو بھی موت آ گئی. اب جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو مانا موت بھی کوئی چیز ہے, جیسے حیات کوئی چیز ہے اسی طرح موت بھی کوئی چیز ہے. اب اللہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ تم سو گئے تو گویا روح کا تعلق جو ہے وہ ایک لحاظ سے منقطع ہوتا ہے, کلیتاً نہیں ہوتا. اور جب موت آتی ہے تو روح کا تعلق جو ہے وہ کلیتاً منقطع ہو جاتا ہے. مومن کی روح علیین میں اور کافر کی سجین میں. لیکن یاد رکھو پھر ان کا تعلق اس مردے سے بھی جوڑ دیا جاتا ہے. اگر نہ جوڑا جائے تو پھر قبر میں سوال جواب کا کیا مطلب ہے؟
لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن روشنی ہمیں دے رہا ہے، چاند اپنے مقام پہ ہے لیکن روشنی ہمیں دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی روح اعلیٰ علیین میں ہے، وہ سجین میں ہے لیکن تعلق ان کا جوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا اللہ نے یہ کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے بیان فرمایا کہ میرا مدنی آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ نیند دینا بھی میرا کام، موت دینا بھی میرا کام، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے نا۔ اگر یہ ایمان نہیں لے آتے آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ بالکل غم نہ کریں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، پورا پورا لے لینا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں نفس اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس پہ ابھی موت نہیں لکھی، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پہ موت ہے اس کو روک لیتی ہیں، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس پہ ابھی موت نہیں آئی، ابھی زندہ رہنا ہے، اس کی روح کو پھر بدن کے ساتھ کامل تعلق مل جاتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب سونے کے لیے جاؤ نا بستر پر تو اس وقت بھی کوشش کیا کرو کہ وضو ہو، 2 رکعت پڑھیں، قرآن پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، دائنا ہاتھ جو ہے داہنے سر کے داہنے رخسار کے نیچے رکھے بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنبِي فَاغْفِرْ لِي ذَنبِي اللہم بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔ نہ یا اللہ تیرے نام پہ لیٹ رہا ہوں، زندہ کرنے والا بھی تو ہے اور موت دینے والا بھی تو ہے، اللہ کے ذکر پہ لیٹ جائیں۔ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کہ جب سوئیں اٹھیں ہی نا ہمیشہ کے لیے موت آ جائے، تو کم از کم موت ہماری اللہ کے ذکر پہ آئے، اللہ کے نام پہ آئے، اللہ کی یاد پہ آئے۔ کوئی پتہ نہیں نا اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ابھی ہمارے ساتھی تھے قاری عبدالحق، یہ میرے ساتھ بالکل یہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے۔ 2 دن ہوئے ہیں، صبح کو نماز پڑھائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، بالکل ٹھیک، گھر گئے فوت ہو گئے۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ مغفر ورحم و جاوز۔ 15-20 سال یہاں ہمارے قریب بیٹھ کے پڑھاتے رہے، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی مسکین نے۔ بہرحال خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے حرم کی موت دی اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے موت آ گئی۔ مرنا تو سب نے ہے نا، اللہ عزت کی ایمان کی موت عطا فرمائے، مرنا کس نے نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء، اللہ سوء قضاء سے بچانا۔ اللہ موت دے، ایمان کی دے، اللہ موت دے اور قرآن کی دے، اللہ موت دے اور اسلام پہ دے، میرے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ان کافروں نے، مشرکوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے۔ قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، اللہ نے فرمایا بدبختو، جن کو تم نے سفارشی بنا رکھا ہے وہ نہ تو کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ کچھ سمجھتے ہیں، جب ان کو عقل ہی نہیں، ملک ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، قوت ہی نہیں، تمہاری سفارش کیسے کریں گے؟ اور یاد رکھو آگے اللہ نے ایک قاعدہ بتلا دیا کہ شفاعت اللہ کے پاس ہے، شفاعت کے لیے 2 چیزوں کی شرط ہے، یاد رکھ لو، سمجھ لو، شفاعت کے لیے 2 چیزوں کی شرط ہے، اگر ایک شرط بھی نہ ہو تو شفاعت نہیں ہوگی۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا پسندیدہ ہو اور اللہ نے اجازت دی، اور دوسری شرط کیا ہے کہ جس کی شفاعت کی جائے وہ بھی شفاعت کا مستحق ہو، محل شفاعت ہو۔ اگر یہ مستحق نہیں تب بھی شفاعت نہیں، اگر کرنے والے کو اللہ کا اذن نہیں تب بھی شفاعت۔ بات یاد رکھیں، کیا معنی؟ مشرک ہے یہ تو محل شفاعت ہی، شفاعت کون کرے گا؟ اچھا شفاعت کرنے والے بت ہیں وہ تو جانتے کچھ نہیں، جن ہیں وہ بھی کچھ نہیں جانتے۔ اچھا چلو ہم کہیں ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، تو وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے، جب تک اللہ اذن ہی نہ دیتے شفاعت کیسے؟ تم کیسے کہتے ہو ہمارے سفارشی ہیں؟
وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے یہاں شفاعت قبول نہیں ہوگی مگر اس کی جس کو اللہ اذن دیں گے شفاعت کرنے کا، اور جب اذن دیں گے وہ جو بات کرے وہ بات بھی حق ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ ابو جہل کی سفارش کرے تو منظور ہو جائے گی، کسی قبر پوجنے والے کی سفارش کرے منظور ہو جائے گی، نہ وہ تو محلی شفاعت ہی نہیں ہے، مشرک کی تو شفاعت ہوتی نہیں۔ ہاں گناہگار ہے اس کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں یاد رکھو کہ شرک سے بچا کرو اور بدعات سے بچا کرو، اور اگر سمجھنا چاہو نا تو بالکل جھگڑا ہے ہی نہیں، لڑائی ہے نہیں، دو لفظی بات ہے۔ سنت مانا کس کا طریقہ؟ ہاں جی، سنت کس کا طریقہ ہوتا ہے؟ اور بدعت کیا ہوتا ہے؟ جو سنت کے خلاف ہو، جو سنت میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، صحابہ میں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، کبھی لڑائی نہ کیا کرو، کبھی جھگڑے نہ کیا کرو۔ اب مثلا ایک آدمی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اس کو صرف ایک بات کہہ دیں کہ یار ہمیں دکھا دو حدیث میں حکم ہے۔ حضرت بلال نے پڑھا ہے، حضرت ابی محذورہ نے پڑھا ہے، حضور کے زمانے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین کے زمانے میں پڑھا گیا، ٹھیک ہے کوئی جھگڑا نہیں، ہم بھی کل شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر نہیں پڑھا گیا تو پھر بدعت ہے۔ وہ یہ کہے کہ جی ہاں ثابت تو نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر کام تو اچھا ہے نا، پھر کام تو یہ بھی اچھا ہے کہ تم 7 چکر کے بجائے طواف کے 8 چکر شروع کر دو، یہ کام بھی بڑا اچھا ہے۔ نماز جو ہے بڑا اچھا کام ہے، آج عشاء کی 4 رکعتوں کے بجائے 6 رکعتیں شروع کر دو کہ جی یہ اچھا کام ہے، کوئی برا کام تو نہیں ہے نا، 2 رکعتیں اور ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں نا۔ دین وہ ہے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے، ایک چکر گھٹاؤ گے تو طواف مردود ہے اور ایک بڑھاؤ گے تو طواف مردود ہے۔ اللہ نے فرمایا حکم میں نے دیا ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے گھر کا طواف کرو، لیکن نمونہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ، ایک سیدھی سی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی جھگڑا کیا ہی نہ کرو، بس وہ دکھلا دیں گے یہ سنت ہے، آمنا و صدقنا، نہیں ہے بدعت ہے تو اللہ بدعت سے بچائے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں جو بیچارے بدعت میں ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کی، علماء کہتے ہیں کہ زانی زنا سے توبہ کر لیتا ہے، شرابی شراب سے توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو ڈاکے سے توبہ کر لیتا ہے، قاتل قتل سے توبہ کر لیتا ہے، منشیات والا منشیات سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت والے کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیا وجہ؟ اس کی وجہ دیکھو نا، ایک آدمی زانی زنا کرتا ہے کہ یار ہے تو بری چیز نہ، یار دعا کرو اللہ مجھے حیا دے۔ شراب پیتا ہے، جب نشہ ٹوٹ جائے گا تو یار بس عذاب میں پھنس گئے ہیں، دعا کرو۔ وہ اس کو برا سمجھتا ہے، بدعت والا تو اس کو دین سمجھتا ہے، دین سے بھی کوئی توبہ کرتا ہے بھلا؟ اس لیے بدعت والے کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہدایت دے کہ وہ چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سنت کا غلام بنا دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کہتی ہو میری سفارشی کریں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم سب نے مرنے کے بعد اسی کی طرف جانا ہے، لوٹنا ہے، وہاں حساب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کا تو حال یہ ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کی توحید بیان کرو تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، متنفر ہو جاتے ہیں، ان کے دل رک جاتے ہیں۔ آج بھی توحید بیان کرو کہیں گے یار چھوڑو یار، ہے قرآن تو پڑھتا ہے نا لیکن ہے تو وہاں بھی نا۔ آج بھی یہی حال ہے۔ آج اگر پیروں کے جھوٹے قصے سناؤ تو جھومتے ہیں،
لیکن حضور کی سنت بیان کرو، اللہ کی توحید بیان کرو۔ کہتے ہیں جب بڑا خشک مضمون ہے، او یار ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں لہذا موحد تو ہو گئے۔ یہی حال اس وقت بھی تھا۔ اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کی توحید بیان کی جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، میرا مدنی جن کا قیامت بے ایمان نہیں، ان کے دل بند ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اگر اللہ کی توحید کو چھوڑ کے بتوں کی تعریف کی جائے، غیر اللہ کی تعریف کی جائے، ان کے اصنام و اوثان کی تعریف کی جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی یہ باطل پہ خوش ہوتی ہیں، یہ شرک پہ خوش ہوتے ہیں، یہ بدعات پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن توحید و سنت پہ ان کے دل جو ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی موحدین میں بنا، یا اللہ ایمان پہ رکھا اور ایمان پہ موت عطا فرما، اور ہر کلمے پڑھنے والوں کو شرک و بدعت سے نجات عطا فرما۔ اگر آپ نے بھئی موٹی بات یاد رکھو کہ اگر اشہر حج میں یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، جس نے میقات سے عمرہ کیا ہے اسی سال حج کرے گا تو اس کا حج تمتع ہے، اس کو حج کی بکری دینی ہوگی۔ ایک موٹی بات یاد رکھنا۔ کہتے کہ اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے بار بار عمرے کرتا ہے، یاد رکھو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے جتنے بھی عمرے کریں، بار بار کریں، وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اور حنابلہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہے، عذر ہے تو کر سکتا ہے ورنہ نہ کرے۔ کہتے جی کہ عورت اگر پاؤں میں سونے کی بنی ہوئی کوئی زیور پہنے، عورت کے لیے سونا جائز ہے، پاؤں میں پہنے، ہاتھوں میں پہنے، سر پہ پہنے، جہاں پہنے۔ مرد کے لیے حرام ہے سونا جو ہے، مرد حضور نے اپنے ہاتھ میں لیا سونے کا ٹکڑا اور ریشم کا، فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں، عورت کے لیے تو حلال ہے۔ عورت صرف پاؤں میں وہ زیور نہ پہنے جس میں جھنکار پیدا ہو، جس کو پائل کہتے ہیں نا، چلے تو چھم چھم کی آواز آئے، وہ حرام۔ اگر بالوں میں سرخ رنگ لگایا جائے کوئی منع نہیں، کالا نہ لگائیں، باقی جو مرضی آئے لگائیں۔ اذتباء جو ہے کندھا نکالنا پہلے 3 چکروں میں ہے، بعد میں نہیں ہے۔ ایک تمتع والا حج کی بکری دے گا، اچھی طرح سمجھو۔ ایک ہے قربانی، جو لوگ اب اپنے ملک میں ہیں وہ قربانی کریں گے کہ نہیں؟ وہ حج میں تو نہیں آ رہے نا۔ قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے، اس کو دونوں دینی ہوں گی۔ اچھا آسان حل کیا ہے؟ قربانی گھر لکھ دو، وہاں ہو جائے گی، حج کی بکری یہاں دے دو، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اچھا حج کی بکری کے بھی پیسے نہیں ہیں، اسلام کتنا آسان ہے۔ 3 ایام فی الحج، یہ 3 روزے رکھ لو، یکم 2 3، 7 روزے حج کے بعد رکھ لینا، وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، بس۔ اگر کسی آدمی کو گیس کی شکایت ہے اور وضو قائم نہیں رہتا، ری خارج ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اسلام میں حل ہے کہ اب عشاء کی یا مغرب کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، تو مغرب کا جب وقت ہو تو مغرب کے لیے وضو کر رہے، اب یہی وضو عشاء کی نماز تک کافی ہے، ہوا نکلتی رہے، چاہے وہ طواف کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، پھر جب عشاء کا وقت آئے تو نیا وضو کرے، کوئی منع نہیں، اس کے بس میں ہی نہیں ہے بیچارے کہ وہ کیا کرے۔ کہتے جی کہ پرفیوم استعمال بالکل کر سکتے ہیں، پرفیوم استعمال کرنا منع نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ الکوحل کا جو کہتے ہیں نا، وہ الکوحل اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہتا، بدل جاتا ہے کیمیکل کی وجہ سے۔ تو جب اصل چیز اپنی حالت سے بدل جائے، جیسے اب ہم نے کھجوریں پانی میں بھگو دی اور صبح کو اٹھ کے شربت بنا کے پی لیا، یہ نوید ہے، لیکن 5-10 دن پڑی رہے تو نشہ پیدا ہو جائے گا، پھر حرام ہے۔ اگر آپ طواف کر کے کسی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثواب دے، بالکل جائز ہے۔ اگر پیشاب کے قطرے نہیں رکتے، وہ بھی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور انڈر ویئر ہر بدل لیا کرے، دھو لیا کرے۔ اگر ایک آدمی نے حج بدل کرنا ہے، وہ جب آیا اس نے عمرہ کیا اپنی نیت سے، حج کرے گا باپ کی نیت سے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب بلا وجہ عمرے سے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں، لیکن اگر آپ مدینے جا رہے ہیں وہ میقات ہے، پھر احرام باندھ کے آئیں، پھر تمتع باطل نہیں ہوتا، وہ آخری عمرہ جو ہے وہ تمتع کا عمرہ بن جاتا ہے۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ لڑکی کا نام قرآن پاک سے نکالا ہے علینا، یہ بالکل غلط ہے، یہ تو علینا یعنی ہمارے سر پہ بوجھ ہے۔ وہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کھول کے نام نکالو؟ یہ ہے کہ نئی بدعت شروع ہو گئی ہے۔ اچھا کوئی جاہل ہو تو پتہ نہیں، کوئی لڑکی کا نام جہنم رکھ لے، کوئی طاغیہ رکھ لے، کوئی لدا رکھ لے، کوئی ندا رکھ لے، کوئی شبا رکھ لے، پھر کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل غلط ہے، علینا علینا یہ سب غلط نام ہے۔ جہاں پڑھا ہے آپ نے وہاں دیکھو کسی کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک عورت ہے، عمر اس کی 70 سال ہے، اس کے بعد پیسے بھی ہیں، حج بھی فرض ہے، تو وہ کسی عورتوں کے گروپ میں آ جائے، کوئی بات نہیں، بوڑھی عورت کے لیے گنجائش ہے۔ عورتوں کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ حرم میں آ کے پڑھنا چاہیں تو ہمیں شریعت میں روکنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع بھی نہ کیا کرو۔ اگر ایک آدمی نے اپنی چپل کو بیگ میں رکھا ہے، بیگ گلے میں لٹکایا یا کمر میں باندھا اور طواف کیا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہاتھ میں بھی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر جوتا پاک ہو تو پہن کر بھی طواف کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے سرک کا حلق نہیں کیا لیکن کسر کیا، کسر کیا تب بھی ہو گیا۔ باقی داڑھی اور مونچھ منڈانا جو ہے وہ سخت بڑا گناہ ہے۔ پہلی دفعہ منڈائے گا تو گناہ صغیرہ ہے، بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے اور فاسق ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبر کی سنت کا مخالف ہے۔ اب بھئی اتنا بڑا میں کب پڑھوں؟ یہ تو بڑا انشاءاللہ کبھی زندگی ہوگی تو پڑھیں گے۔ قربانی کے لیے اگر پیسے ہم جمع کرا دیں تمہاری مرضی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ خود کنکری مارو اور قربانی کرو۔ دیکھو میرا بھائی، جان نہ چھڑواؤ، حج کرنے آئے ہو تھوڑی محنت کرو۔ ہاں ایک ہے مجبوری ہے، دے دو بینک کو۔ ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس کا کوئی بندہ ہی نہیں، کون جائے گا بکری قربانی کرانے کے لیے؟
اور اس دن کون کسی کو پوچھتا ہے؟ وہ جمع کرا دے، کوئی مسئلہ. لیکن ان کو اللہ نے ہمت دی ہے، وہ اسی طرح ترتیب سے عمل کریں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا ہے کہ آپ نے پہلے کنکری ماری ہے، پھر آپ نے قربانی کی اور 100 اونٹ ذبح کیا. تم تو ایک قربانی بھی ڈھونڈ رہے ہو کہ کہیں سے کوئی سستی مل جائے، کسی طرح قربان گاہ تک پہنچ جائے، پہلے چاہے ذبح سے پہلے مر جائے، جان تو چھوٹے نا. حاجی کے بس میں ہو یہ تو مرغی ذبح کر کے چلا جائے. حضور پاک نے 100 اونٹ ذبح کیا اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. باقی اونٹ جو ہیں حضرت علی کو آپ نے وکیل بنایا کہ اب تم میری طرف سے ذبح کرو. نماز اور طواف کے دوران میں خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں بلکہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، اور طواف میں بھی پاؤں پہ نظر رکھیں اور چلیں، تاکہ تواضع ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے. اور یاد رکھیں جو نظر قدم پہ رکھتے ہیں ان کی نظر اللہ بہکنے سے بھی بچا دیتے ہیں. عمرہ آپ جس کے لیے کریں نفلی عبادت ہے. نور محمد پتہ نہیں کیا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا میرا بھائی، تو میں کیا کروں؟ کوئی سمجھ نہیں ہے. جو عورتیں حج میں آئی ہیں اگر وہ حرم میں نماز پڑھیں بالکل پڑھیں، کیوں نہ پڑھیں، اپنی منشے سے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں تو افضل ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن آج کل یاد رکھو حالات ہیں، اکیلی نوجوان لڑکی کو اور نوجوان بیوی کو گھر میں ہوٹل میں چھوڑ کے آ جاؤ، یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں. وہ گھر سے مراد ہیں جو اپنے گھر ہوتے ہیں، جہاں بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہے. یہاں تو ہوٹل ہیں، غیروں کے سہارے پہ آپ بیٹھ کے آ گئے. خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، کیا کریں گے آپ؟ یہاں فرشتے رہتے ہیں. تمہارے ملک میں تو شیطان کے جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے کنڈڑے، وہ یہاں تو خود بڑا شیطان کام کرتا ہے. تمہارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے مشرک پیدا ہوئے نا، یہاں تو ابو جہل پیدا ہوا ہے. اس لیے بالکل احتیاط کریں، اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو کبھی اکیلا ہوٹل میں نہ چھوڑیں. یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، حیا کے بھی خلاف ہے، اور اس دور میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اچھا عورتیں ناپاک ہے، ساتھ لے آؤ، باہر بیٹھ جائے حرم کے دروازے کے، آپ بھی بیٹھے رہیں. جب نماز کا وقت ہو آپ اندر چلے جائیں. یہ اپنی عزت کی حفاظت کرو. کہتے بھی حرم میں آنے کے بعد مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہی تو آئی ہے کہ تمہیں فکر لگ گیا ہے کہ نہیں لگ گیا؟ بس فکر لگ گیا تو کام بن گیا. جو عورتیں حیض میں ہوں یا نفاس میں، ان کو میقات پر احرام باندھنے سے شریعت نے منع نہیں کیا. یہ تم جاہل ان کو منع کرتے ہو. وہ باقاعدہ غسل کرے اور نماز نہ پڑھے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتی ہوئی آ جائے، اپنے مکان میں رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے، کوئی منع نہیں. اگر ہم حج بدل کریں، پیسہ ہمارا ہے، افضل یہ ہے کہ حج افراد کرو. لیکن مجبوری ہے، جیسے اب حاجی آتا ہے وہ تو مجبور ہے، عمرہ کرے گا پھر مدینہ جائے گا پھر عمرہ کرے گا، وہ تو مجبور ہے، قانون ہے، نظام ہے، کیا کرے ہو. تو آپ کر لیں، وہ بھی جائز ہے. عورتوں کو اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جانا بالکل منع ہے.
حضور نے فرمایا چونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، وہاں جا کے واویلا کریں گے، ماتم کریں گی تو گناہ گار ہوں گی، وہ گھر میں بیٹھ کے ان کے لیے دعا کریں۔ مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ قبروں پہ جائیں، آپ نے فرمایا میں نے منع کیا تھا لیکن فزوروہا، آپ جایا کرو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جب بھی قبروں سے گزریں سلام کریں، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ کہتے جی کہ آج کل کے دور میں کسی پیر کی بیعت کریں، بالکل کریں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ خود مرشد بننے کے قابل ہے، قرآن و سنت کا پابند ہے، اس میں سورت اور سیرت حضرت محمد مصطفیٰ کا اتباع ہے تو کریں، کوئی منع نہیں۔ یہ ہم نے کب کہا ہے کہ پیر نہ بناؤ؟ ہم کہتے ہیں یہ جو مداری ہیں نا ان کو پیر نہ سمجھو۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اولیاء اللہ کی عزت رکھا، ہم کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے نام پہ داغ ہیں، جو نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، داڑیاں مڈائیں، شرابیں پئیں، بھنگ پئیں، پیر ہیں۔ کیسے پیر ہیں بھائی؟ اگر کوئی عورت ملازمت کرتی ہے، پہلی بات تو یاد رکھو کہ عورت کو ملازمت نہیں کرنی چاہیے، اس کے شادی سے پہلے نان نفقے کا ذمہ دار ماں باپ ہے، شادی کے بعد شوہر ہے۔ اگر مجبوراً ملازمت کرے تو عورت عورتوں کے ادارے میں ملازمت کرے، جہاں غیر مردوں سے ملنا اٹھنا ہو وہاں بالکل ملازمت نہ کرے۔ کعبۃ اللہ کی طرف جو پاؤں کرتے ہیں، بھئی عرب ملکوں میں یہ پاؤں کرنا عیب ہی نہیں ہے، ہمارے ملک میں عیب ہے۔ اگر عیب ہے نہ کرو، جن کے نزدیک عیب نہیں ہے کوئی حرج نہیں، وہ مانے توہین تو نہیں کر رہے نا، ان کے نزدیک یہ چیز عیب میں داخل ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی دیکھو، آپ جب مردے کو لائیں گے کعبے میں کیسے لائیں گے؟ آپ پاؤں کدھر ہوں گے بھائی؟ اگر پاؤں ادھر ہوں، سر کعبے کی طرف جب کھڑا کرو گے تو کعبے کی طرف تو پشت ہو جائے گی نا، اس لیے حکم ہے نا کہ پاؤں کی طرف داخل کرو تاکہ کھڑا کرو تو اس کا رخ کعبے کی طرف ہو۔ اصل معنی یہ ہے کہ کعبے کی توہین نہ ہو، جن ملکوں میں یہ چیزیں توہین ہیں وہ نہ کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، کپڑے پہن لیے، 1 گھنٹے کے بعد بال کٹوائے، بہرحال دم تو نہیں ہے لیکن آئندہ غلطی نہ کرے۔ اگر عمرے کے بعد خود حلق کرے بالکل جائز ہے۔ کہتے جی آپ ذرا اونچا بیٹھا کریں تاکہ لوگ انشاءاللہ جمعہ سے جو ہے نا تقریریں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے، ابھی درس ہے تو لوگ نیچے قرآن تفسیریں لے کے بیٹھے ہیں، مجھے بس ادب آتا ہے، ویسے تو جائز ہے، ویسے منع نہیں ہے، استاد کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ جمعہ کے دن سے پھر یہ درس بند ہو جائیں گے اور پھر حجاج کی خدمت کے لیے تقریریں ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے پانی کے ٹینکر ہیں، میں پانی لے کے بیچتا ہوں، بالکل جائز ہے۔ ہم جب مکے میں آئے ہیں، ہم نے اس دن عمرہ ادا نہیں کیا، تھکے ہوئے تھے، دوسرے دن عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اگر احرام میں رہیں 4 دن کے بعد بھی کریں کوئی بات نہیں۔ شرط یہ ہے کہ احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں۔ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، اور حنابلہ کے نزدیک مکے میں حرم میں طواف کے بعد جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے ایک عمرہ۔ میرا بھائی اصل بات یاد رکھو، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے گلے میں رسا نہ ڈالو، ڈھیری پڑھو، اور جو پڑھ رہا ہے اس کو برا نہ سمجھو، اس کے بعد بھی دلیل ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو گے تو کسی امام کا بھی خلاف نہیں، کسی حدیث کا بھی خلاف نہیں، لیکن عصر کے بعد پڑھو تو ایک حدیث تو مخالف کھڑی ہے نا کہ عصر سے کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ ایک سوچ لیا کریں کہ اگر آپ نے حرم میں رہنا ہے
پھر مغرب کے بعد پڑھو. آپ کو مجبوری ہے، جانا ہے، قافلہ نکل رہا ہے، اسی وقت پڑھ کے چلے جاؤ. پاکستانی بھائی صفا مروہ پر طواف کا چکر لگا رہے، ایسے چکر لگانا منع ہے ما سوا عمرے کے. عمرے کے بعد احرام اتار کر جو سادہ لباس ہے، بالکل سادہ لباس میں کوئی تلبیہ نہیں، تلبیہ تو ہوگا اس وقت جب احرام باندھیں گے. مینا عرفات میں اگر ہم وقت سے پہلے پہنچ جائیں کوئی حرج نہیں. آج کل تو ٹریفک ہے، 30 لاکھ آدمی نے پہنچنا ہے، مسنون وقت میں صرف وہی پہنچے گا جو پیدل چلے. عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. یہ کہیں نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے گلے میں رسی ڈال کے رکھو. سفر نہیں کر سکتی، یہ تو نہیں کہ طواف بھی نہیں کر سکتی بیچاری. مزدلفہ میں جو خیمے ہیں وہ بھی صفیں مل گئی، اللہ قبول کرے. اگر میں عمرے کے بعد اپنی بیوی سے حلق کرا لوں تو ہمیشہ کرتی ہے، ایک دفعہ آپ کرا لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی حرج نہیں جناب، کرا لیں. وہ تو بغیر پانی کے حل کر دے گی انشاءاللہ. میں بہرحال آپ کا جو جس رشتہ دار سے ناراضگی ہے اس کو معاف کر دو. اب اللہ کے حرم میں آئے ہوئے ہو، معاف سب کو معاف کر دو. بالکل دل میں بغض نہ رکھو کسی سے. وہ معاف نہیں کرتے کہ عمد میں پکڑے جائیں گے. تم خط لکھ دو میں نے معاف کیا. اگر حج تمتع والا اب عمرہ کر لیا ہے تو کیا بیوی حلال ہے؟ کیوں بیوی کیوں حلال نہیں ہے؟ اچھا عمرہ کیا کہ بیوی کو طلاق ہو گئی، اچھی بات ہے. اللہ کے بندے جب احرام کھل گیا پابندی ختم ہو گئی. یہاں پر جو باہر کا گوشت آتا ہے کوئی اعتبار نہیں. اگر اس ملک کا ہے اعتبار کرو، باہر کا ہے قطعاً اعتبار نہ کرو. رخسار سے بال نوچنا جو ہے، خط بنائیں، بال نہ نوچیں. اگر حضور پاک کے روضے پہ سب بالکل سلام کہیں، کسی اور نے کہا وہ بھی کہیں. ایک عورت کی حیض کی عادت 7 دن ہے، 4 دن کے بعد اس نے طواف کر لیا، بالکل حرام کیا. اب حل یہ ہے کہ فوراً طواف دوہرائے پاک ہو کے، ورنہ دم دینی پڑے گی. ایک آدمی مریض ہے، سردی برداشت نہیں ہوتی، کپڑا سر پہ نہ ڈالنا، یہاں تک ڈالو، کمبل بھی ڈالو، رضائی بھی ڈالو. اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں لازماً حد حرم سے باہر جائیں. اگر ایک عورت با پردہ ہے، رہتی پردے میں ہے، خامد کو خوش کرنے کے لیے بال کٹوا سکتی ہے. نبی کو ناراض کر کے خامد کو خوش کرنا چاہتی ہے. اللہ کے نبی نے لعنت بھی، اس خامد پہ بھی لعنت ہے جو بیوی سے کہے کہ بال کٹواؤ.